دوستان گرامی، یہ اس دور کا واقعہ ہے جب بنی اسرائیل میں حضرت زکریا علیہ السلام موجود تھے۔ اسی زمانے میں ہنوا نامی ایک نیک پرہیزگار اور اللہ سے ڈرنے والی عورت رہتی تھی۔ ان کی عمر بہت ہو چکی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اب تک انہیں اولاد کی نعمت سے نوازا نہ تھا۔ یہ کمی ان کے دل میں ہمیشہ درد کی طرح رہتی تھی۔ ایک دن انہوں نے سچے دل سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی اور عرض کیا، اے اللہ، میری عمر بہت ہو چکی ہے مگر مجھے اب تک اولاد نصیب نہیں ہوئی۔ میں تیری بارگاہ میں منت مانتی ہوں کہ اگر تو مجھے اولاد عطا فرمائے گا تو میں اسے تیرے گھر بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ ہنوا کی اس خالص منت کے کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد کی خوشخبری دی۔ یہ سن کر ان کا دل خوشی سے بھر گیا، مگر جب بچے کی پیدائش ہوئی تو دیکھا کہ اللہ نے انہیں بیٹی عطا فرمائی ہے۔ بیٹی کو دیکھ کر ہنوا کا دل غمگین ہو گیا۔ اس لمحے انہوں نے ٹوٹے دل سے اللہ سے عرض کیا، اے اللہ، میں نے منت مانی تھی کہ اولاد کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی، مگر تو نے مجھے بیٹی دی ہے، اب میں اسے کیسے پیش کروں؟ کیا وہاں کے ذمہ دار اسے قبول کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی پکار سنی اور تسلی دی، اے ہنوا، تم بیٹی کی پیدائش پر غمگین ہوئی ہو کیونکہ تم بیٹے کی تمنا رکھتی تھی، مگر جان لو کہ یہ جو بیٹی تمہیں دی گئی ہے وہ کوئی معمولی نہیں، اس کی شان دنیا کے بہت سے مردوں سے بلند تر ہوگی، اور بیت المقدس والوں کے قبول کرنے کی فکر نہ کرو، میں خود اسے قبول فرماؤں گا۔ اس تسلی سے ہنوا کا دل مطمئن ہوا۔ انہوں نے بیٹی کا نام مریم رکھا اور دعا کی، اے اللہ، مریم اور اس کی اولاد کو قبول فرما اور شیطان کے ہر فتنے سے محفوظ رکھ۔ اس کے بعد انہوں نے 7 سال تک بہت محبت اور احتیاط سے مریم کی پرورش کی۔ جب مریم 7 سال کی ہوئیں تو ہنوا انہیں لے کر حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس گئیں اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں نے منت مانی تھی کہ اولاد کو اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے وقف کروں گی، مگر مجھے بیٹی ملی، اب میں اسے آپ کے حوالے کرنے آئی ہوں، برا مہربانی قبول فرمائیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بیت المقدس کے تمام خادمین کو جمع کیا اور پوچھا کہ کون اس بچی کی پرورش کی ذمہ داری لے گا۔ سب نے مریم کے چہرے پر نور دیکھا تو ہر شخص آگے بڑھا۔ حضرت زکریا کا بھی دل چاہتا تھا کہ وہ خود پرورش کریں کیونکہ مریم کی خالہ ان کی اہلیہ تھیں۔ خادمین نے کہا کہ ہم سب کا بھی حق ہے۔ آخر کار فیصلہ ہوا کہ معاملہ اللہ کے سپرد کیا جائے۔ اللہ کی کتاب لکھنے والی قلمیں پانی میں ڈالی جائیں گی، جس کی قلم ڈوب جائے گی وہ ذمہ دار نہ ہوگا، جس کی ٹھہرے گی وہی پرورش کرے گا۔ سب نے اپنی قلمیں ڈالیں، سب ڈوب گئیں۔ آخر میں حضرت زکریا نے ڈالیں تو اللہ کی قدرت سے ان کی قلم پانی پر تیرتی رہی۔ یوں سب کی اتفاق رائے سے حضرت زکریا نے مریم کی پرورش قبول کی۔ حضرت زکریا نے بیت المقدس کے قریب مریم کے لیے ایک کمرہ بنوایا، وہ زیادہ تر اسی میں رہتی تھی۔ حضرت زکریا خود ان کی دیکھ بھال کرتے اور حال پوچھتے۔ جب باہر جاتے تو کمرہ تالا لگا کر چلے جاتے۔ ایک بار حضرت زکریا نے مریم کو کمرے میں بند کر کے ضروری کام سے باہر گئے اور کئی دن یاد نہ آیا۔ اللہ نے ان کے دل سے یاد ہٹا دی تھی تاکہ معجزہ ظاہر ہو۔ 4 دن بعد یاد آیا تو گھبرا کر واپس آئے۔ اندر جا کر دیکھا تو مریم عبادت میں مشغول تھیں اور ان کے ارد گرد تازہ پھل اور خوشبودار کھانے رکھے تھے۔ حضرت زکریا نے پوچھا، یہ سب کہاں سے آیا؟ مریم نے کہا، جس اللہ نے آپ کے دل سے میری یاد ہٹائی اسی نے یہ نعمتیں بھیجی ہیں۔ وقت گزرتا گیا، مریم بڑی ہوئیں۔ ایک دن پہلی بار حیض آیا۔ پاک ہو کر کمرے کی طرف لوٹ رہی تھیں کہ اچانک ایک بلند قد روشن چہرے والا شخص سامنے آیا۔ مریم گھبرائیں اور چہرہ چھپا لیا۔ وہ شخص حضرت جبریل علیہ السلام قریب آئے۔ مریم نے کہا،
अल्लाह से डरो, मैं तुम्हें नहीं जानती। ओ जिब्रील ने कहा, ए मरियम, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूँ और तुम्हें बेटे की खुशखबरी देने आया हूँ। मरियम हैरान हुई, मैं तो कन्वारी हूँ, ये कैसे मुमकिन है? जिब्रील ने कहा, तुम्हारा रब फरमाता है कि ये इसके लिए आसान है, वो इसे लोगों के लिए निशानी और रहमत बनाएगा। फिर जिब्रील ने फूंक मारी और गायब हो गए। मरियम ने महसूस किया कि वो हामला है। मरियम ने सजदा में गिरकर दुआ की, ए रब, ये सख्त आजमाइश है, अगर लोगों को पता चला तो बदनाम करोगे, मगर मैं तेरी तरफ से कबूल करती हूँ, मुझे सब्र दे और मेरी हिफाजत फरमा। कुछ दिनों बाद बात फैल गई, लोग आए और इल्जाम लगाने लगे। मरियम ने सब्र से कहा, ये अल्लाह की निशानी है, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। और लोग ताने देते रहे, मगर मरियम खामोश रहे। मरियम के एक रिश्तेदार यूसुफ ने भी पूछा। मरियम ने कहा, ये अल्लाह का मौजिज़ा है, जैसे अल्लाह ने हजरत आदम को बगैर माँ बाप के पैदा किया, वैसे ही ये भी कर सकता है। यूसुफ डर गया और मदद का वादा किया। 10 माह 10 दिन गुजरे, विलादत का दर्द शुरू हुआ। मरियम बैत अल मक़दस से बाहर बैतलहम के करीब खजूर के दरख्त तले पहुंची। दर्द में दुआ की, काश में पैदा ही ना होती। अल्लाह की रहमत से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। जिब्रील ने नहर जारी की और दरख्त झुका दिया। मरियम ने खजूर खाई और पानी पिया। जिब्रील ने कहा, अगर लोग पूछें तो इशारा कर देना कि रोजा है, बच्चा खुद जवाब देगा। मरियम बच्चे को लेकर बैत अल मक़दस वापस आए। लोग जमा हुए और इल्जाम लगाने लगे। मरियम ने इशारा किया कि बच्चे से पूछो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने गहवारे में बोलकर फरमाया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, इसने मुझे किताब दी और नबी बनाया, मुझे बरकत वाला बनाया, मुझे नमाज और ज़िक्र का हुक्म दिया, मैं अपनी माँ का फरमाबरदार हूँ। लोग हैरान रह गए, बहुत से शर्मिंदा हुए और माफी मांगी। कुछ ने हक कबूल किया, कुछ हित धर्मी पर कायम रहे। ये था हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वो अजीम मजिज़ाती वाक़या जो क़यामत तक निशानी है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।